بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 52 آیت نمبر 86 سورہ ہود۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اور اس واقعے کا ذکر چل رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی توحید کی طرف، اور وہ شرک اور کفر پرست قوم تھی، اور ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرتے تھے کاروبار کے اندر۔ عالمی منڈی جو کہ مدین کے علاقے میں رہتے تھے، تو اس پر بھی حضرت نے بہت اصلاح اور کوشش فرمائی، اور قوم سے کہا کہ اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، کہ ناپ میں اور تول میں انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، یعنی اس میں نہ کمی کرو نہ زیادتی کرو۔ دوسروں کو جب کوئی چیز دیتے تو کم کر کے دیتے، اور جب دوسروں سے لیتے تو زیادہ کر کے لیتے، ان کا حق مار لیتے تھے، باوجود اس کے کہ سرمایہ دار تھے، اور باوجود اس بات کے کہ وہ مالدار تھے، لیکن یہ خرابی اس قوم کے اندر موجود تھی، ناپ تول میں کمی کرنا، اور یہ ان کی فطرت بن چکی تھی۔ اور ویل للمطففین آیت کے اندر بھی ہے کہ تباہ و برباد ہے وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ تمام حقوق کے اندر ہے، صرف مالی معاملات کے اندر نہیں ہے کہ کسی کو مال میں، بے میں، خرید و فروخت میں، دین لین کے اندر کمی زیادتی، جھوٹ بولنا اور ملاوٹ کرنا، اس طرح یہ تو ناجائز ہے۔ لیکن جو لوگ کسی عہدے کے اوپر فائز ہیں، کوئی ان کی ذمہ داری ہے، کسی بھی عہدے کے اوپر وہ منصب پر فائز ہے، چوکیدار ہے، کوئی افسر ہے، کسی محکمے کے اندر جج ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ اپنے عہدے کی پوری ذمہ داری کو ادا نہ کرے، وقت کی پابندی نہ کرے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح وہ جو ذمہ داری اس کے حوالے ہے، اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، تو اس سے جو تنخواہ لیتا ہے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں سے ان کی چیزوں کو کم نہ کرو، کیونکہ لوگوں سے ان کی اشیاء کو کم کر کے استعمال کرتا ہے۔ مثال طور پر ایک شخص کسی ریڑھی والے سے سبزی خریدتا ہے، فروٹ خریدتا ہے، اور اس سے 2 کلو 4 کلو خرید کر اسی ریڑھی والے سے مزید 1-2 دانہ لے لیتا ہے اور اس کو کھاتا ہے یا اس کو جیب میں ڈال لیتا ہے، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ ہو جاؤ زمین میں فساد کرنے والے، کیونکہ اگر اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ لوگوں کو ناپ تول میں کمی کی جائے، ملاوٹ کی جائے، جھوٹ بولا جائے، اور تو اس سے لوگوں میں فساد پھیلتا ہے، اس سے لوگوں میں حرص، حسد، بغض اور یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر جھگڑے اور فساد بنتے ہیں۔ اس لیے اوفوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس کے بعد یہ کہا کہ لا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ زمین میں فساد کرنے والے مت ہو جاؤ، بلکہ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ معنی وہ نفع جو حلال طریقے سے، جو جائز طریقے سے تمہیں مال میں حاصل ہوا ہے، وہ تمہارے لیے خیر بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ یا بقیت اللہ بمعنی طاعت اللہ کے، اللہ کی اطاعت، کہ اللہ کہتا ہے کہ حلال طریقے سے کمائی کرو، حرام سے بچو، اللہ کا رسول جیسے بتاتا ہے خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ بقیت اللہ بمعنی ربح اللہ کے بھی ہے کہ جو اللہ نے فائدہ اور ربح دیا ہے۔ ان کنتم مومنین، اس لیے کہ تم مومن ہو، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، وہ اللہ کے قانون کو نہ توڑے۔ جب اللہ کے قانون کو توڑتا ہے تو اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اللہ اس کے مال کو تباہ کرے گا، وہ بہت کمائے گا حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، لیکن یہ ہے کہ آخر کار اس کے مال میں انجام جو ہے وہ تباہی کا ہوگا، وہ نقصان ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بائع اور مشتری جب بیچتے ہیں اور اس میں وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ جھوٹ بولتے ہیں اور گھٹیا چیز کو 1 نمبر کر کے، اعلیٰ کر کے، قسم کھا کر بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں
برکت اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال میں خیر نہیں رکھتا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں نقصان سے بچاؤں، اور یہ دین کہ تمہاری حفاظت کروں، میں نگہداشت نہیں ہوں۔ قالو، کہنے لگے، یا شعیب الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ اے شعیب تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اس دین کو یا ان آبا و اجداد کو جن کی ہمارے بڑے عبادت کرتے تھے۔ ان نترک، ہم چھوڑ دیں، ما مانا اس دین کو، یعبد آباؤنا جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یا ما سے وہ معبود مراد ہے، ان معبودوں کو ہم چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ او ان نفعل فی اموالنا من نشاء، یہ او ان نفعل عطف ہے ما یعبدو پر، اور یہ ان نترک کے نیچے داخل ہے۔ کیا تیرا دین تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں اپنے مالوں میں وہ کچھ کرنا جو ہم چاہتے ہیں، یعنی ہم اپنے مال میں اپنی مرضی چھوڑ دیں، کمائی ہم کریں، لیاقت ہماری، قابلیت ہماری، محنت ہماری، اور اختیار تیرا چلے گا، جو تو بتائے گا وہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صلاۃ کا معنی ہے دین۔ تفسیر کبیر والے نے لکھا ہے کہ صلاۃ کا معنی دین کا، یا صلاۃ کا معنی عبادت کے یا نماز کے۔ تأمر کا اصل میں ہے ان تأمرنا، ہے کہ تو حکم کرے ہم کو کہ ان نترک، ہم چھوڑ دیں، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ کرنا اپنے مالوں میں وہ جو ہم چاہیں۔ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ انک لانت الحلیم الرشید، تو بڑا صبرناک ہے۔ معنی یہ ہے کہ تجھے مال نہیں چاہیے، اور نہ تجھے مال کی اور خوراک کی ضرورت ہی نہیں، تو اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتا ہے۔ الرشید سمجھدار ہے کہ ہمارے بڑے تو کچھ اور کہتے تھے اور تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے قوم، ارأیتم، بتاؤ مجھے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں صاف بیان کے اوپر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ نے مجھے دی ہے اچھی روزی، پاک روزی، حلال مال، تو یا رزقا حسنا سے مراد نبوت ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے صاف بیان دیا ہے، تو کیا میں تمہیں وہ صاف دلیل، صاف بیان نہ کروں؟ کیا وہ نبوت میں تمہارے سامنے اپنی بیان نہ کروں؟ کیا میں اگر خیر خواہی کے اوپر ہوں اور اللہ نے مجھے اچھی روزی دی ہے، میں تمہاری اصلاح اور تمہاری خیر خواہی نہ چاہوں؟ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں تو بالکل نہیں چاہتا ان اخالفكم، کہ آ جاؤں اس چیز کی طرف کہ خود تم کو اس سے روکوں۔ ان اخالفکم بمانا اسبقکم ہے، کہ میں آ جاؤں، سبقت کروں تمہارے مقابلے میں، آ جاؤں، الی ما، اس چیز کی طرف آ جاؤں، انہاکم عنہ، جس سے تم کو روکتا ہوں۔ یا معنی ہے وما اريد ان اخالفکم فامیل الی ما انہاکم عنہ، عبارت یوں بنے گی، میں نہیں چاہتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری ایک کام میں، اور فامیل، خود میں مائل ہو جاؤں اس چیز کی طرف، یعنی آ جاؤں اس چیز کی طرف جس چیز سے تم کو روکتا ہوں۔ یہ تو پھر میری بات اثر نہیں کریں گی، خود برا کام کروں اور خود معصیت کروں اور تمہیں اس سے روکوں، نہ خود بھی روکتا ہوں تمہیں بھی روکتا ہوں۔ ان اریدو، میرا ارادہ نہیں ہے، الا الاصلاح، مگر تمہاری اصلاح کرنا ہے، مستطاعت، جتنی میری طاقت ہے اور میرا بس چلتا ہے، اپنی حسب توفیق میں تمہاری اصلاح چاہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میرے توفیق مگر اللہ کی مدد سے ہے، یعنی اسباب خیر میرے اختیار میں نہیں ہے، خیر کے اسباب میں پیدا کروں، یہ مجھے اللہ عطا کرے گا۔ علیہ توکلت، تو میں خاص اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور میں اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہوں، میں تو اللہ کے بھروسے پر اور اللہ کی طرف گھومتا ہوں، اسی اعتماد پر کام کرتا ہوں، میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، آخر میں شعیب علیہ السلام نے ایک خاص اہم بات کی طرف ان کی توجہ دلائی، اور ایک مرکزی بات کہ اے قوم، تمہاری مخالفت اور میرے خلاف آ جانا یہ تمہیں کہیں اس بات پر مجبور نہ کرے، تم پر عذاب نہ آ جائے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس کی مخالفت کرو اور میرے پیچھے پڑ جاؤ، میں تمہاری خیر خواہی چاہوں، میں تمہیں ہدایت کی طرف لے جاؤں، میں تمہیں عذاب سے بچنے کی دعوت دوں، میں تمہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دوں، اور تم میرے مخالف ہو جاؤ اور تم میرے خلاف ہو جاؤ، تو اس سے تم پر کہیں عذاب کا کوڑا آنا برسے اور تمہیں صفحہ ہستی سے کہیں مٹا نہ دے، اس بات کا خیال کرنا۔
ویا قوم اے میری قوم لا یجرمنکم نہ اٹھائے تم کو یعنی نہ ابھارے تم کو شقاقی میری مخالفت، شقاق مصدر ہے باب مفعلہ کا کہ تم میرے مخالف بن جاؤ، یہ تخفیف ہے، ان یصیبکم کہ تم کو پہنچے مثل ما اس جیسا عذاب اصاب قوم نوح جو قوم نوح کو پہنچا، قوم ہود کو، قوم صالح کو۔ ان قوموں کے لوگوں نے بھی انبیاء کی مخالفت کی، انبیاء کے ساتھ ضد کی، انبیاء کی خلاف چلے تو وہ تباہ و برباد ہوئے۔ ایسے تم پر کہیں ذلت والا عذاب نہ آ جائے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور خاص کر قوم لوط تو تم سے دور ہی نہیں ہے، وہ تو مکان میں اور زمان میں تمہارے قریب ہے، کیونکہ قوم شعیب جو تھی یہ مدین جو تھا یہ قوم لوط کے گاؤں کے قریب تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا کہ سدوم اور عمورت سے نیچے جائیں سمندر کے ساحل پر تو مدین والی قوم آباد تھی، اور زمانے کے اعتبار سے تو تقریباً 700 سال کا زمانہ، 7 برس 100 سال کے قریب جو ہے وہ اس کے قوم لوط کے بعد ہی یہ قوم مدین آئی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، یہ ترغیب دی ہے، ثُمَّ تُوبُوا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ایسی باتیں نہ کرو، اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کرے، تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف توجہ کرو، حلال کاروبار کرو تو اللہ تمہیں اور مال اضافہ دے گا۔ اللہ مہربان ہے، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا، تمہاری اولاد تمہیں بڑھائے گا، تمہیں ترقی عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنے بندوں سے انتہائی محبت کرتا ہے، تو جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے تو اللہ اس پر ظلم نہیں کرتا، رحیم ودود، وہ تو بڑا مہربان اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے تمہیں ترقی عطا کرے گا، تباہ نہیں کرے گا۔